السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آئیے پانچ مسئلے اس ویڈیو میں جانتے ہیں جو شریعتاً جاننا ضروری ہے اور لوگوں کے بیچ بہت ساری غلط فہمی اس حوالے سے رائج بھی ہے۔ تو ہم ان مسئلوں کو جان لیتے ہیں بلا تاخیر۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ستر عورت کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مردوں کے لیے ستر عورت یعنی کمر سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستر عورت ہے، اگر یہ کھل جائے تو عوام میں مشہور ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ستر عورت کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ لوٹے یا گلاس کو 5 انگلیوں سے پکڑنا، بہت جگہوں پر یہ مشہور ہے کہ اگر لوٹی اور گلاس وغیرہ کو اس طرح سے پکڑا جائے کہ 5 انگلیاں ایسے پکڑی اوپر سے تو وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شریعتاً وہ پانی حلال ہے، پیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت جگہوں پر یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ اگر دودھ پیتا ہوا بچہ کسی کے اوپر پیشاب کرتا ہے تو اس کے پیشاب پاک ہے، اسے ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ تو ایسا مسئلہ بالکل غلط ہے، لیکن ایسا مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اس کے اپوزٹ جس طرح بڑوں کی پیشاب ناپاک ہے، اس طرح بچوں کی بھی پیشاب ناپاک ہے، خواہ وہ بچہ ہو دودھ پیتا ہوا چاہے بوڑھا۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ حلال جانوروں کی پیشاب، جیسے کہ حلال جانوروں کی پیشاب و پخانہ، یعنی کہ بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جیسے ان کے جانور جو پالے ہوتے ہیں بھینس بکری وغیرہ، ان کے اوپر اگر پیشاب دور سے کر دے اور چھٹا پڑ جائے کپڑے پر پھر پیر وغیرہ پر تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ ان جانوروں کی پیشاب نجاست خفیفہ ہے، حقیقی نہیں ہے، تو ان جو نجاست خفیفہ ہے ان پر نماز جائز ہے۔ اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب وغیرہ کی چھٹی پڑ گئی تو وہ اگر اسے دھل لے بہتر ہے، مگر اگر نہیں دھویا پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ان پیشابوں کے لیے حکم ہے، ان کے پخانہ کے لیے حکم ہے کہ کپڑے کے چوتھائی حصے کا ناپاک ہونا یہ شرط ہے، وگرنہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر جسم کپڑے کا تہائی حصے پہ یعنی گندگی لگی ہے، حصے پہ نہیں، تو بھی کپڑا پاک ہے۔ اور یہ مسئلہ ان جانوروں کے لیے آتا ہے جن کا گوشت حلال ہے، اور ان پرندوں کے لیے آتا ہے جن کا گوشت حلال ہے، وگرنہ دیگر کے لیے نہیں۔ اور ساتھ میں پانچواں مسئلہ جانتے ہیں پرندوں کی پیٹھ، یعنی پرندے جو اڑتے ہیں وہ اکثر ہمارے کپڑوں وغیرہ پر پخانہ وغیرہ کر دیتے ہیں، گلیس وغیرہ ڈال دیتے ہیں، گلاست وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو ان صورتوں میں کیا اس سے وہ کپڑا پاک ہوگا؟ کیا اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا وہ کپڑا پاک ہے؟ تو آپ اس مسئلے کو جان لیں کہ بے شک وہ کپڑا پاک ہے، اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان پرندوں کی بھی نجاست خفیفہ ہے بلکہ حقیقی نہیں۔ لیکن وہ پرندے جو زمین پر رہتے ہیں، اڑتے نہیں، جیسے مرغی بطخ وغیرہ، ان کے پخانہ بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح آدمیوں کے، تو اگر ان کے پخانہ ہے کپڑوں پر تو نماز جائز نہیں، بلکہ کپڑے کو پاک کرنا ہوگا۔ اور اگر دیگر پرندوں کے ہیں جو حلال ہیں پرندے، ان کی نجاست اگر کپڑوں پر لگ گئی تو ان کپڑوں سے نماز ہو جائے گی۔ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی اسی طرح 5 مسئلے اگلی ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔